السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت اڈیالہ روڈ پر موجود ہوں، یہاں پر راستہ جہاں بند کیا گیا ہے اور جہاں پر پی ٹی آئی کے تمام لیڈرشپ موجود ہے، علیمہ آپا بھی موجود ہیں، نورین آپا بھی موجود ہیں اور تمام اور بڑی قیادت بھی موجود ہے، کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اس سردی کے اندر رات کا آدھا پہر ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ جو فرسٹ آف آل مطالبہ ہے وہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، اس کے بعد رہائی بھی لازم ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کارکن موجود ہیں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف سے، پہلے بھی ہم نے ان کا بھائی کا انٹرویو لیا تھا، پچھلی بار بھی یہ موجود تھے، اور جہاں بھی پی ٹی آئی کے جلسے دھرنے، جہاں بھی خان صاحب کا دیوانہ ہے یہ ہر جگہ پہنچتا ہے، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج سردی کی رات یہ کیسے نکالیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ کو ہم نے ہر دھرنے جلسے میں دیکھا ہے، تو آپ آج تو بہت سردی ہے اور ٹھہرنے کا سنا ہے کہ ڈٹنے کا ارادہ ہے کل تک صبح تک، جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، جہاں رکے ہوئے ہیں۔ جی سردی دیکھیں، علیمہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی ایج 74-75 کے قریب ہے، ان کی ایج ساری بہنوں کی، اور دوسری خواتین بھی یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ کتنی بڑی تعداد یہاں پہ خواتین کی بھی ہوتی ہے ہر دفعہ۔ تو ہم تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جوان ہے، جوانی قائم ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سردی مان ہی نہیں رکھتی۔ جی بالکل، ساری تعداد ہے اور بڑی لیڈرشپ بھی موجود ہے یہاں پر، لیکن سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ملاقات خان صاحب کی اس دھرنے سے یا اس لانگ مارچ سے اپنا جو ابھی احتجاج آپ کا ہو رہا ہے اس سے ممکن ہے، تو کیا سوچتے ہیں ملاقات ہو جائے گی؟ اس پریشر اتنا پڑ جائے گا؟ دیکھیں جی کہ ملاقات تو قانون اور آئین کی اگر بات کی جائے نا تو اس پہ تو ملاقات بنتی ہے۔ ہر منگل کو کسی بھی قیدی کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات اس کے جو خاندان والے لوگ ہوتے ہیں، جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ لیکن اس ملک میں قانون آئین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ ملک چل رہا ہے، کس طرح یہاں پہ الیکشنز ہوئے، کس طرح الیکشن کے ریزلٹس کو تبدیل کیا گیا، لوگوں کی 25 کروڑ عوام کی رائے کو بوٹوں کے تلے روندا گیا۔ یہ آپ ساروں کے سامنے، اب یہ تو پوری دنیا کے اب سامنے آ گیا سارا کچھ۔ تو اگر قانون آئین کی بات کریں تو اس پہ تو یہ ملاقات نہیں کرا رہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اسی لیے ہم آتے ہیں کہ قانون آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو آپ اس کے خلاف پرامن دھرنا اور پرامن احتجاج، ہمارا قانونی حق ہے یہ، اور یہ اپنا قانونی حق ہم استعمال کرتے ہیں ہر منگل کو، جمعرات کو، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ بتا دیں کہ اب یہ جہاں بڑی لوگوں کی تعداد موجود ہے، ڈر تو نہیں ہے کہیں کوئی آپریشن نہ ہو جائے جیسے ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، کوئی ایسا کوئی جیسے 26 نومبر کو ہوا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ دیکھیں جی کہ 26 نومبر کو بھی میں ادھر تھا آخری وقت تک۔ ٹی ایل پی کا تو مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو ساروں کو پتا ہے کہ کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے اور ہم نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے۔ حالانکہ انہوں نے ہماری دفعہ 26 نومبر کو جو ہوا تھا بڑا انہوں نے نازیبا زبان بھی استعمال کی ان کی لیڈرشپ نے، لیکن ہم نے پھر بھی ان کا ساتھ دیا ہے کیونکہ وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ان پہ ظلم ہوا، ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ 26 نومبر جی تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ دیکھیں اس ٹائم جو بھی ادھر کھڑے ہیں نا ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہمیں اپنے ملک میں کیا کسی کا ڈر ہے اور کیا خوف ہے؟ بے شک یہ گولیاں چلائیں یا جو بھی کریں، ہم تو کھڑے ہیں۔ سردی کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں؟ جی سردی کے لیے بالکل تیاری کی ہے، جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، نیچے آئی نیک بھی پہنا ہوا ہے میں نے نا، مطلب ہے پورا ڈٹ جانے کا ارادہ خان صاحب کے لیے؟ پورا انشاءاللہ پورا۔ جی آپ دیکھ رہے تھے اڈیالہ روڈ پر موجود ہیں، سردی انتہا لیول پر پہنچ چکی ہے، رات کی کافی ہو چکی ہے، قیادت بھی موجود ہے، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی موجود ہیں، لیکن جو پرجوش کارکنان ہیں وہ یہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہے۔ ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے، کم سے کم جو خان صاحب کی ملاقات ضرور کرائی جائے، ہم ان کا حال اور حوال جان کے جائیں گے کہ خان صاحب اس وقت کس حالت میں ہیں۔ شکریہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا بھی جی۔